تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ میرے بھائیوں، آج کل ہر کوئی پریشان رہتا ہے، ہر کسی کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے یا ہمارا کاج کام صحیح نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، رزق کا ذمہ جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر جتنے جاندار پائے جاتے ہیں ان تمام جانداروں کا رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب روزی دیتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تھوڑا کم کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ روزی کے اندر برکت کیسے پا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے راستہ بتایا ہے کہ اگر ان راستوں پر اگر ہم اور آپ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہم پر نازل ہوگی۔ اگر ہم اور آپ جو راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، جو راستہ ہمیں حدیث بتلاتی ہے، اگر ان راستوں پر چلیں گے اور عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا راستہ کیا ہے رزق میں برکت پانے کا۔ سب سے پہلا سبب جو ہے رزق میں برکت پانے کا، سب سے پہلا اور اہم سبب جو ہے وہ ایمان و عمل صالح ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جس طریقے سے ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور آپ عمل صالح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کی بنیادی ارکان جو ہے وہ 6 چیزوں پر قائم ہے، اور اس پر ہمیں مکمل طور پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنا ہے۔ روزی دینے والا، مصیبت دینے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی میں اضافہ کرنے والا یا روزی کو تنگ کرنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور پھر فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جن کو ہم اور آپ فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں، تو فرشتوں پر ایمان لانا۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل جو اور دیگر آسمانی کتابیں ہیں اس پر ایمان لانا۔ وَرُسُلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لانا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان کی بنیادی 6 ارکان ہیں، ان پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ عمل صالح کرنا۔ اگر ہم اور آپ عمل صالح کریں گے
اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا او ذکر او من ذکر او انثى، جو صالح عمل کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ان کا مومن ہونا یہ شرط ہے۔ جو شخص عمل صالح کرتا ہے وہ مومن مرد یا عورت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص عمل صالح کرتا ہے، من عمل صالحا، جو شخص عمل صالح کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلا؟ ہماری روزی روٹی میں برکت کے لیے ہمیں عمل صالح کرنا ہوگا، اور عمل صالح کے اندر نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور دیگر جو چیزیں ہمیں قرآن بتلاتی ہے، حدیث بتلاتی ہے، اگر ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گا۔ اور وہیں اگر ہم اور آپ عمل صالح نہیں کریں گے، اگر ہم اور آپ منمانی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کو بند تو نہیں کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین ہماری روزی کو کم کر دے گا، کم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میری ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کو کم تو کرے گا ہی کرے گا، قیامت کے دن ہمیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ ہم اور آپ کہیں گے الہ العالمین، ہم دنیا کے اندر دیکھ سکتے تھے، دنیا کے اندر ہماری بصارت تھی، قال ربی لما حشرتنی اعمی، اے اللہ ہم دنیا کے اندر دیکھ سکتے تھے، لیکن آج تو نے ہمیں اندھا بنا کر کے کیسے اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا جس طرح تو نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، جس طریقے سے تم نے دنیا کے اندر ہمیں جھٹلایا کرتے تھے، ہمیں بھلا دیا کرتے تھے، آج ہم بھی تمہیں ویسے بھلا دیں گے۔ میرے بھائیوں، تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اگر ہم اور آپ عمل صالح کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر برکتوں کو نازل فرمائے گا، ہماری روزی روٹی میں اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ وہیں اگر ہم اور آپ اللہ کے ذکر سے روگردانی کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ لیں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری روزی کو تنگ کر دے گا۔ بند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی، تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ کو شادہ روزی چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ زیادہ روزی چاہتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے ہوگی۔ تو رزق کے برکت میں سے، رزق میں برکت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب کیا ہے؟ عمل صالح کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، جہاں کہیں بھی رہیں اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنا۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، ہم اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین ہم کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رزق میں اگر ہم اور آپ برکت چاہتے ہیں تو پھر تقوی اختیار کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہوگا۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے ہماری دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ہماری دماغ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آگے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تقوی رکھنی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا ہے۔ آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آ جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے نام پر مجھے کچھ دے دیجئے۔ سائل کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو گھر میں اگر کچھ سامان ہے تو اس سائل کو لا کر کے دے دو۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے گھر میں جاتے ہیں، 6 درہم لے کر کے آتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ امی جان نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ 6 درہم کے علاوہ گھر میں اور کوئی بھی روپیہ نہیں ہے، گھر کا ساز و سامان جو ہے یہ کل ٹوٹل 6 درہم ہے، اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ 6 درہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ سائل دعا دیتے ہوئے نکل گئے، وہاں سے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ کام کاج کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک شخص اونٹ بیچ رہا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اونٹ بیچنے والے کے پاس آتے ہیں اور اونٹ کا مول بھاؤ کرنے لگے وہ خریدنے کے لیے۔ تو وہ شخص کیا کہتے ہیں کہ اگر نقد اگر پیسہ دیتے ہو، اگر ابھی جسٹ اگر میں یہ اونٹ دے رہا ہوں اور اگر ابھی سانسی میں پیسے دو گے تو پھر 120 درہم دینا ہوگا، اور اگر 2-4 دن کا اگر ٹائم لیتا ہے تو پھر آپ کو 140 درہم دینا ہوگا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ابھی پیسے نہیں، لہذا ہم 2-3 دن کے بعد تمہیں پیسے دیں گے، ہم ادھاری پر خریدتے ہیں اور 140 درہم دینے کے لیے تیار ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اس اونٹ کو لے کر کے اونٹ کی منڈی میں پہنچ جاتے ہیں، اونٹ کی بازار میں پہنچ جاتے ہیں، وہ اونٹ کی بولی لگنے لگتی ہے، 120 درہم سے 200 درہم میں بیچ دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اس اونٹ کو 200 درہم میں نیلام کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور جب 200 درہم میں بیچنے کے بعد اس شخص کے پاس آتے ہیں جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹ خریدا رہتا ہے، جس سے اونٹ خریدا تھا، اس کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے کہ بھائی صاحب میرے پاس پیسے کا جگاڑ ہو گیا، انتظام ہو گیا، ہم 2-4 دن کا آپ سے ٹائم مانگے تھے لیکن ابھی میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، ایسا کیجئے آپ 140 درہم رکھ لیجئے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ بول کر کے لے کر کے گیا تھا کہ ہم 2-4 دن کے بعد دیں گے، ہم ادھاری میں لے کر گئے تھے، اب چاہے 2-4 دن بعد دے یا پھر 2-4 گھنٹے بعد تو ایک ہی ہوئی نا، کیونکہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا اور ادھاری میں دے دیا، لہذا آپ 140 درہم رکھیے اور 60 درہم لے کر کے علی رضی اللہ عنہ گھر پہنچ جاتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں وہ 6 درہم رکھ دیے، کہنے لگے اے علی صبح کو آپ جب گھر سے نکلے تھے آپ کے پاس 6 درہم تھا اور 6 درہموں میں سے آپ نے سارا درہم سائل کو دے دیے، اتنی جلدی آپ کے پاس یہ 60 درہم کہاں سے آ گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دے دیتے ہیں اے فاطمہ
کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے؟ میں نے صبح اس سائل کو 6 روپیہ دیا تھا، 6 درہم دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 گنا بڑھا کر کے دیا ہے، یعنی 6 تہا 60 درہم اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں تک بندوں کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو رزق میں برکت پانے کے اسباب میں سے دوسرا سبب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب ہے توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بے حساب روزی دیتا ہے۔ بھروسہ اللہ رب العالمین پر رکھنی چاہیے۔ ہماری تقدیر میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر آج ہمارے یہاں کام کاج میں تھوڑی سی کمی آنے لگتی ہے، ہمارا کاروبار صحیح نہیں چلتا ہے، فوراً ہم 2 ٹکے کے مولوی کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ لکھا کر کے لے کر کے آتے ہیں، اور ہمارا اور آپ سب کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی تعویذ ہی کی بدولت ہو رہی ہے۔ تعویذ سے گھر میں برکت نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین برکت نازل فرماتا ہے۔ تعویذ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور شرک ایسی گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے۔ ہماری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور دے گا۔ بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، لوگوں جان لو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو گے حق توکل ہی، جس طریقے سے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لَيَرْزُقُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ویسے ہی روزی دے گا کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ویسے ہی روزی دے گا کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ پرندوں کا اعتماد اللہ رب العالمین پر کتنا ہے، وہ ذخیرہ نہیں کرتے ہیں، وہ جمع کر کے نہیں رکھتے 2-3 سال کے لیے، وہ جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں مہینے بھر کے لیے۔ ان کا بھروسہ یہ ہوتا ہے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے اور شکم سیر ہو کر کے وہ واپس آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تو رزق میں برکت پانے کے اسباب میں سے تیسرا سبب کیا ہے؟ توکل کرنا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ اور رزق میں برکت پانے کے اسباب میں سے آئیے چوتھا سبب دیکھتے ہیں۔ چوتھا سبب کیا ہے؟
ہم اور آپ رزق میں برکت کیسے پا سکتے ہیں؟ اس کا چوتھا سبب کیا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور کہنے لگے میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ایک ٹائم کھاتے ہیں دوسرا ٹائم بھوکا رہنا پڑتا ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ جا کر کے کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ وہ شخص چلے جاتے ہیں، دوسرا شخص آتا ہے ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی ہے، ہم بارش سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارے یہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی نسخہ بتائیے جس سے ہمارے یہاں بارش ہونے لگے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جاؤ کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، کوئی راستہ بتلائیے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ توبہ و استغفار کیا کرو۔ تین چار لوگ آتے گئے جاتے گئے اور ان تمام لوگوں کو آپ نے یعنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جواب بتلایا کہ توبہ و استغفار کرو، توبہ و استغفار کرو۔ سارے لوگ پوچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا شاگرد پوچھا، انہوں نے پوچھا امام صاحب مولانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، میری بات میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، میری ذہن میں یہ بات نہیں آئی، میں نہیں سمجھ سکا کہ کیا معاملہ ہے۔ سارے لوگ الگ الگ مسئلے لے کر گئے آئے، کسی کے یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، کسی کے یہاں مال کی کمی تھی، کسی کے یہاں اولاد کی کمی تھی، اور آپ نے ان تمام لوگوں کو ایک ہی جواب بتلایا کہ جا کر کے توبہ و استغفار کیا کرو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کیا تو اس آیت کو بھول چکا ہے؟ کیا تمہیں اس آیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم توبہ و استغفار کرو گے، اگر تم کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو پھر اللہ رب العالمین اگر تمہارے یہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، اگر تمہارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے یہاں موسلا دھار بارش کو نازل فرمائے گا، اللہ رب العالمین تمہارے یہاں بارش کو نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مالوں کو بھی بڑھا دے گا۔ تو رزق میں برکت پانے کے اسباب کیا ہے؟ کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ اگر ہم اور آپ کثرت سے توبہ و استغفار کریں گے، اگر ہمارے یہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں موسلا دھار بارش عطا فرمائے گا، موسلا دھار بارش تم پر نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اگر ہماری روزی روٹی تنگی سے چل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو بھی بڑھا دے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے بھی نوازے گا، بیٹوں کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نوازے گا۔ اگر ہمارے یہاں بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اگر ہم توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے یہاں روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو توبہ و استغفار کریں، اور رزق میں برکت پانے کے اسباب میں سے اہم سبب یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرنا۔ وقت ہو چکا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں نے یہ بتلایا کہ ہم اور آپ رزق میں برکت کیسے پا سکتے ہیں۔ پہلی چیز عمل صالح کرنی ہے، اگر ہم اور آپ عمل صالح
کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت دے گا، اگر عمل صالح نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کو تنگ کر دے گا۔ اسی طریقے سے تقوی اختیار کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری کمائی میں برکت دے گا۔ اسی طریقے سے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، توبہ و استغفار کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور پانچواں شکر گزاری کرنا، اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مال و دولت دیا ہے اسی میں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی روٹی میں اور زیادہ برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر سن لو ان عذابی لشدید، یقینا میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنا مال و دولت دیا ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنی ہے، اگر ناشکری کریں گے کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو رزق میں برکت پانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو پنج وقت کے سچے نماز کا پابند بنا، اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔